میرے اور آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں دوست، شاید آج تیرے بازار کی کسی دکان پہ تیرے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہو، ہاں ہمیں کیا معلوم، ممکن ہے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہو اور کل مجھے اور آپ کو پہننا پڑ جائے، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ تو اس وقت ہم اور آپ یوں سمجھے کہ اللہ کی گود میں ہیں۔ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، اگر وہ سرکشی کرے تو ماں اسے تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ آپ بتائیں، گود میں بیٹھا ہوا بچہ جس کو ماں تھپڑ مار دے، کیا وہ اس گود کو چھوڑ کے دوسری گود میں جاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اسی گود میں جھک جاتا ہے۔ یا تو بیٹھا تھا، تھپڑ لگا، اسی گود میں جھک گیا اور رونے لگا، وہی ماں جو تھپڑ مار رہی تھی اب اسے اٹھا کے چومنے لگ جاتی ہے، سینے سے لگا کے پیار دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ دوستوں، میں اور آپ رب کی گود میں ہیں، رب کی رحمت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً میں نے اپنی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے تھپڑ کھائے ہیں، میں پریشانیوں کا شکار رہا، دکھ درد کا شکار رہا۔ آئیں اس گود کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہ جائیں، بلکہ اسی گود میں جھک جائیں، اپنے پیشانی کو رب کے سامنے جھکا کے روتے ہوئے رب کو پکاریں گے، خدا کی قسم اللہ مجھے اور آپ کو اپنا قرب عطا کر کے مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کا مستحق بنا ڈالے گا۔ بچہ ضد کرتا ہے نا، امی فلاں چیز چاہیے، ماں تھپڑ لگاتی ہے، گود میں جھک جاتا ہے، جب روتا ہے پھر ماں وہی چیز خود دے دی، بیٹا لے لو۔ اللہ کہے گا اچھا میرے بندے، تو سجدے سے تو سر اٹھا ہے، تو اپنے ندامت کے آنسوں کو تو کنٹرول کر، میں تجھے مغفرت دیتا ہوں، تو رحمت چاہتا ہے میں تجھے رحمت دیتا ہوں، تو میری رضا چاہتا ہے میں تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، تیری عزت کو کھولتا ہوں، تیری عزت بناتا ہوں، تیری قسمت تجھے خوش قسمتوں میں لکھ دیتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جی کوئی خاص طریقہ، کوئی رات میں خاص نفل، کوئی خاص وظیفہ، دوستو اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ رب کو منانے کی رات ہے، بس رب کو منانے کی رات ہے، مختصر یہ عدالت میں پیش ہوں، جرم ثابت ہو چکا ہے، سزا سنا دی جا چکی ہے، رحم کی اپیل دائر کرنے کا مجھے موقع شب برات میں ملا ہے۔ آپ بتائیں وہ شخص کیا کرتا ہے؟ پوچھتا پھرتا ہے؟ نہیں، بس اپنی رحم کی اپیل دائر کرتا ہے، روتے گر گڑاتے بری حالت میں محتاج بن کے کہ میرے پہ رحم کر دیجیے، میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ دوستو بس ہم نے رب کو منانا ہے، اس میں کوئی طریقے نہیں ہے۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ رب کو کیسے منایا جاتا ہے، تو ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ اپنی ماں کو کیسے مناتا ہے، لپٹ جاتا ہے، روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، ماں جھٹکے گی، وہ چمڑ جائے گا، ماں جتنا جھٹکے گی اور چمڑے گا، لیکن مسلسل روتا رہے گا، پکارتا رہے گا، امی امی کہتا رہے گا، آخر کار ماں کی ممتا جوش میں آئے گی، وہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے پیار دے دے گی۔ بس مانگو، نوافل پڑھو، صلاۃ تسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، شاید اللہ اس پہ راضی ہو جائے، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرو، شاید اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھنے سے راضی ہو جائے، اپنے استغفار کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرو، دعائیں مانگتے ہوئے رب کو پکارو، کسی طریقے سے میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ یقیناً اللہ کوئی انداز بڑا پسند آتا ہے۔ رب فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے فرشتوں، اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرا یہ بندہ استحییت من عبدی، اللہ فرشتوں کو بلائے گا، دوڑ کے آ جائیں گے، فرشتوں مجھے اپنے اس بندوں سے حیا آ رہی ہے۔ اللہ انہیں تو حیا نہیں آئی،
تیرا کھاتے پیتے تھے، تیری نافرمانی کرتے تھے، اب یہ پریشان ہو کے تیرے در پہ جھکے ہیں تو آپ کہتے ہو مجھے اس سے حیا آتی ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں فرشتوں، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے۔ کیسے رو رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے، کیسے منا رہا ہے؟ فرشتوں تم گواہ ہو جانا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، رب کے لیے ضروری نہیں ہے گواہ کا، گواہ کی ضرورت رب کو نہیں ہے، لیکن کیوں بناتے ہیں کہ اس فرشتوں نے مخالفت کی تھی، اللہ ان پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تم نے جن کی مخالفت کی تھی نا، خون بہائیں گے، یہ تو ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ توبہ طائب ہونے کی رات ہے، لیکن یاد رکھنا ایک حدیث میں آتا ہے، پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 6 بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ایک مشرک کی، ایک کینہ پرور کی، دل میں دوسرے کا کینہ رکھنے والا۔ کینے کا مطلب ایسا حسد کہ وہ اس کوشش میں ہو کہ اس دوسرے کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے، اس کی تکلیف پہ اسے خوشی ہو، یہ کینہ ہے۔ مشرک کی، کینہ پرور کی، والدین کی نافرمان کی، قطع رحمی کرنے والے کی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی۔ کیا مطلب کہ دعا سلامی ختم، ہاں زیادہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھنا چاہتا، کچھ وجوہات ہیں، تحفظات ہیں، لیکن دعا سلام تو ختم نہیں کرنا۔ ہم دعا سلام تو رکھیں، کبھی کبھی خیر خیریت، کبھی کبھی دعا سلام، کبھی کچھ چکر لگا لیا، یہ بھی کافی، یہ قطع رحمی سے بچ جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا اور شراب کا عادی، فرمائیں یہ 6 وہ بدبخت ہیں جن کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تم پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر رب کے سامنے روئیں اور گر گڑائیں، تاکہ آج رات کی اس قیمتی لمحات سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ رات رحمت اور برکتوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دستاویز کی رات ہے، گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری رحم کی اپیل کو قبول کر کے مجھے اور آپ کو جہنم اور گناہوں سے بری کر دے گا۔ اس لیے ہم باہر کے خیالات کو چھوڑ دیں، اس وقت بس اپنی توجہ کو یہیں تک محدود کر لیں کہ میں اللہ کے گھر کی آنچل میں حقیقت میں رب کی رحمت کی گود میں بیٹھا ہوں۔ اور رحم کی اپیل لایا ہوں، میرا کوئی وکیل بھی نہیں، تو دنیا میں تو وکیل ہوتے ہیں، مجرم کو کچھ نہ کچھ سہارا ہوتا ہے، یہ وکیل ذرا جھوٹ سچ کر کے کچھ نہ کچھ کر دے گا، میرا کوئی وکیل بھی نہیں ہے، وکیل بھی میں نے اللہ کو بنانا ہے، وہی جج ہے، وہی وکیل ہے، عدالت کی کرسی میں ہے، اپنے آپ کو ایسا بے سہارا سمجھ کر کہ کوئی ایسا وکیل بھی نہیں، میں نے خود اپنے کیس کو پیش کرنا ہے، اور کیس کیا پیش کرنا، میرے تو سزا سنا دی جا چکی ہے، بس رحم کی اپیل ہے، اللہ تو میرے رحم کی اپیل قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، بہت مہربان ذات ہے، بہت مہربان ذات۔ تو یقین مانیں، فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس مجمع کو گھیرا ہوا ہے، وہ سن رہے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا میں آسمان میں 2 چیزیں نہیں ملتی، ندامت کے آنسو، قرآن کی تلاوت۔ ان 2 کی تلاش میں رہتے ہیں رب کے رحمت کے فرشتے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتے سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، فرشتے تعجب کرتے ہیں اور دوسروں کو آواز دیتے ہیں،
وہ آ کے اس کے ندامت کے آنسو کو ایک ایک کو لے کے جمع کرتے ہیں، رب کے پاس جاتے ہیں۔ علم رکھنے کے باوجود اللہ پوچھتا ہے کیا لائے ہو؟ اللہ ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو آسمان دنیا میں نہیں ہے۔ میرے فرشتوں وہ کیا ہے؟ اللہ تیرے بندے کے ندامت کے آنسو ہیں، وہ تو نادم ہو کے رو کے تجھے پکار رہا تھا، ندامت کے آنسو ٹپک رہے تھے، ہم انہیں جمع کر کے لے کے آئے ہیں۔ اللہ جو فرشتوں کے تعجب کو دیکھتا ہے کہ ان کے ہاں اس ندامت کے آنسو کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ آسمان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں۔ رب کتنا قدردان ہے، کتنا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو کو ڈائمنڈ اور ہیرے کی قیمت لگا کے خرید لیتا ہے۔ اچھا فرشتوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ چیز ہے، آسمان دنیا میں نہیں تھی، یہ تو زمین میں تمہیں ملی ہے، میں بھی اس کی قیمت زیادہ لگا کے اسے خرید رہا ہوں۔ تو دامن پھیلا کے دیکھیں، اگر میرے دامن میں ندامت کے آنسو ہیں تو شکر ادا کریں، میرا دامن اگر ندامت کے آنسو سے تر نہیں ہے تو فکر کریں۔ کیوں؟ قیامت کے لیے یہ ندامت کا آنسو میرے اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر ہے، ایک شخص تنہا کھڑا بے سہارا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اپنے بارے میں جہنم کا یقین کر چکا۔ اچانک اللہ کی رحمت کا جھونکا آئے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کے بالوں کو گویائی مل جائے گی، وہ گویا ہوں گے اللہ تیرے یہ بندہ ایک رات اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رو پڑا تھا، اللہ اس کے ندامت کا آنسو آج سے جدا ہو کر ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، گوئے تو اس قطرے میں اتنا بہاؤ بھی نہیں تھا کہ زمین پر ٹپک جاتا، پلکوں کے ساتھ آ کے رکا، لیکن ان پلکوں نے گواہی دے ڈالی، اللہ تعالیٰ پلکوں کی گواہی کو قبول کر کے اس کے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ آج موقع ہے، اپنے دامن میں ایسے آنسو محفوظ کر لیں، یقین اللہ عذاب قبر سے بھی بچا لے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ناکامی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی رحم کی اپیل روتے گر گڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے بس اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ کہتے ہیں نا کہ نماز کی تیاری کرو نوجوانوں کی طرح، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، ایسا ہے، دعا مانگو بچوں کی طرح۔ بچہ روتا ہے، اسے پھر دائیں بائیں کی پرواہ نہیں ہوتی، کون دیکھ رہا ہے، کون کیا کہے گا، نہیں، اسے تو اپنا ایک مطالبہ ہے وہ منوانا ہے، تو اللہ کی گود میں ہے، اور یہ بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ کسی نے بہت خوب جملہ لکھا کہ اگر اللہ اس بندوں سے نامایوس ہو جاتا تو وہ پھر کسی اور کو پیدا نہ کرتا۔ آج تک جو بچے پیدا ہو کے دنیا میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، رحمت انتظار میں ہے۔ میں نے ان کے لیے موقع رکھے ہیں، سال بھر تو غفلت میں رہے، شب برات کا موقع آئے گا، یہ نادم ہو کے مجھے پکارے گا، رحمت کی اپیل لائے گا، میں اسے قبول کر کے رحمت کا مستحق بنا دوں گا۔ تو اللہ بھی مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس امید کے ساتھ، لیکن ایک دل کے اندر ایک خوف بھی ہو کہ اگر میں اس موقع پہ اس عدالت سے دھتکار دیا گیا پھر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ خوف بھی دل میں ہو، لیکن رحمت کی امید بھی ہو کہ آج اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر کے یہاں سے روانہ کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔